محبت کو یاد کرتے ہیں تو رہزن میں روحت میں فرق جان لو کہ کون آپ کا محبوب ہے اور کون رہزن ہے۔ یہ 70 سال سے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہم کو بہلا کر ہمارے حق حاصل کیے اور کیا ملا ہم کو؟ آپ بتائیے، یہ شوکت علی جس کو آسان میں مارا گیا تھا، اس کو کیسے مارا گیا؟ شوکت علی کو اس کو جب مارا گیا تو پوچھا گیا کیا تو بنگلہ دیشی ہے، کیا تو گوشت بیچتا ہے؟ سوچو آپ کے تھوڑی دیر کے لیے امت شاہ کہتا ہے لیکن ہم دوبارہ خدا نہ خواستہ بی جے پی کی سرکار بنے گی تو ہم NRC بنائیں گے۔ جب NRC بنے گا تو سب کو بنگلہ دیشی کہیں گے، اور جس طرح شوکت علی کو مارا گیا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ خوف کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر اپنے ایمان کو ووٹ دیجیے۔ ڈر کو سامنے مت رکھیے، بے خوف ہو کر اپنے ایمان کو ووٹ دیجیے۔ آج جو لوگ ہم کو ڈرا کر ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم انسانوں سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم محبت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کو محبت ان سے ہے۔ میرے بھائی، سنویدھان کو سامنے رکھیے۔ آج بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی ہے، یہ سنویدھان کو سامنے رکھ کر ووٹ دیجیے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں۔ یہ سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں، اپنے سر پر ٹوپی پہنیں۔ یہ سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہندوستان میں جو تمام مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب پر چلیں، اپنے تہوار منائیں۔ جیسا آج ہمارے ہندو بھائی رام نومی منا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑے ہفتوں میں رمضان مبارک کا آغاز ہوگا۔ ہم رمضان کو خوشیوں سے منائیں گے، اور جس دن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں 17 رمضان ہوگی، 23 مئی کو نتیجہ آئے گا، تو اس دن 17 رمضان ہوگی، اور جب رمضان ہوگی تو شکست میں ہم نہیں ہار سکتے۔ عام دنوں میں ہار سکتے ہیں مگر رمضان میں تو نہیں ہار سکتے۔ اور جب 17 رمضان ہے تو 17 رمضان کو آپ جانتے ہیں کہ مارے کے حق کو باطل ہوا تھا۔ 17 رمضان کو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مٹھی بھر لوگ جن کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، جو دبلے پتلے تھے، اور ان کے خلاف جو دشمن تھا وہ بڑا موٹا اور تازہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لوہ لشکر تھا، مگر انہوں نے ہم کو آج پیغام دیا کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر توکل کر کے حق کے لیے لڑتے ہیں، اللہ ان غریبوں کو، ان کمزوروں کو کامیاب کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، وہی تاریخ آج دہرائی جائے گی کہ سیمانچل کے وہ ظلم جن کے بچوں کے جسموں پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جن کے بچوں کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے، ہمارے بچیوں کے لیے کالج کا انتظام نہیں ہے، ہمارے نوجوان اپنے روزگار کے لیے ہندوستان کے گلی کوچوں میں دوڑ دوڑ کر دھول چاہتے ہیں۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک ووٹ ان تمام ناانصافیوں کا خاتمہ کرے گا۔ آپ کا کیا کیا؟ ہم نے صرف سیاست میں حصہ لیا، ووٹ ڈالتے رہے۔ یاد رکھو، تم صرف ووٹ ڈالنے کی مشین نہیں ہو، میں تمہارے پاس آپ کے درمیان میں کھڑا ہو کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم نے 70 سال سب کو ووٹ دیا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو ووٹ دے دو، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، تمہارے سرزمین کے لیڈرشپ کو پیدا کرو۔ اختر الایمان کی کامیابی سیمانچل کی کامیابی ہوگی، اختر الایمان کی کامیابی وہ بزرگوں کے خواب کی تعبیر ہوگی جو برسوں سے سوچ رہے کہ سرزمین کو انصاف ملے گا۔ اختر الایمان کی کامیابی نوجوانوں، اختر الایمان کی کامیابی نوجوانوں، تمہارے جوش اور جذبے کی کامیابی ہوگی۔ تو نوجوانوں آگے بڑھو، میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اختر الایمان کی کامیابی آپ کے بھائی کی کامیابی ہوگی، اور ہم آپ تمام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اٹھو سیمانچل کے غریب عوام، اب یہ بیدار ہونے کا وقت ہے، آپ اور نہیں سو سکتے۔ یاد رکھو، یہ
بونے کا وقت نہیں ہے، یہ فصل کاٹنے کا وقت ہے۔ آپ فصل جب کاٹیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 18 تاریخ کے دن صبح نکل کر بے خوف ہو کر پوری امید کے ساتھ آپ مجلس کو، امیدوار کو، ایمان کو پتن خاک پر بٹن دبائیے، اپنا ایک ووٹ تو ضائع ہونے مت دیجیے۔ اس کشن گنج کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے اگر کوئی نتیش اور مودی کو روک سکتا ہے، یہ لیلا مجنون کی جوڑی کو اگر کوئی شکست دے سکتا ہے تو محمد اختر ایمان کا ساتھ دیجیے۔